کوآپریٹو ڈائری کے اندر میں آپ کو خوشامدید کہتا ہوں. میں آپ کا ہوسٹ عامر علی شاہین, اور آج ہم الخدمت گروپ کے جوائنٹ سیکرٹری کے کینڈیڈیٹ ہیں ملک سلیم صاحب, ان سے بات کریں گے اور کیا ان کا ویژن ہے کہ وہ کیا ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کو کس طرح وہ بہتر کر سکتے ہیں. اس والے سے گفتگو ہوگی, ان کی زندگی والے کے احوال بھی جاننے کی ہم کوشش کریں گے. السلام علیکم صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عامر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اچھا ملک صاحب, تشریف لائے. اچھا ملک صاحب, میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمارے لوگوں کو بتائیں, ہمارے جو ناظرین ہیں وہ جانیں کہ آپ کی ابتدائی زندگی آپ نے کیسے گزاری, کہاں آپ پیدا ہوئے اور آپ نے کس شعبے سے وابستہ تھے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیسیکلی سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں. کوٹلی لورا گاؤں سے میرا تعلق ہے. اچھا. اور وہیں سے مطلب ابتدائی تعلیم لی, مرے کالج. اس کے بعد پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں بیرون ملک چلا گیا, کویت چلا گیا. کویت سے جب لوٹا تو کافی عرصے کے بعد تو میں نے سوچا کہ اب پاکستان میں جا کے کہ کہیں کوئی اچھی سی رہائش دیکھوں سیالکوٹ سے یا اپنے گاؤں سے. تو اس سلسلے میں میں پہلا گجرا والا کینٹ میں ایک گھر بنایا. اچھا. تو وہاں پہ پھر تقریباً 9 سال میں وہاں رہا. اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ یہاں پہ ماحول بچوں کے لیے نا, مطلب وہ بچے پڑھنا چاہتے تھے تو یہ مجھے کچھ بہتر نہ لگا, اس لیے میں نے سوچا کہ اسلام آباد چلا جاتا ہوں. اسلام آباد شفٹ ہوا تو پھر یہاں آ کے مجھے اسلام آباد میں بھی جگہ دیکھی. ادھر مجھے یہ سوسائٹی بڑی پسند آئی, ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی پسند آئی. اس کا ویو بڑا زبردست ہے, مطلب ایک قسم کا کارنر سی سوسائٹی ہے اسلام آباد اور پنڈی کے لیے. تو پھر میں نے یہی سلیکٹ کیا کہ یہاں پہ پلاٹ لیتا ہوں, اور مجھے ہائٹ بڑی پسند تھی کہ ہائٹ پہ ہو. آپ کا گھر جب دیکھتے ہیں نا, ہم جب بہت سارے کیونکہ میں گھر اپنے گھر کے قریب ہی میرا گھر ہے, تو ہم جب دیکھتے تھے بنتا ہوا گھر تو ہم دیکھتے تھے یہ بڑا کوئی کریٹو قسم کے آدمی ہے اور بڑا ڈفرینٹ قسم کا مکان آپ کا دیکھنے کو ملتا ہے سوسائٹی میں. بالکل اسی طرح اپنی سوچ میں یہی تھا کہ مختلف ہو, ہائٹ پہ ہو. تو اس وقت یہ کافی اونچی پہاڑی تھی, تو جو شفیق مرحوم کا دور تھا. تو بہرحال مجھے بڑی کوشش کے بعد یہ جگہ مل گئی. حالانکہ میں چاہتا تھا کہ بڑا کوئی پلاٹ مل جاتا, تو لیکن اس وقت یہ ملا. میں نے کہا چلے یہی صحیح. پھر یہ 99 کی بات ہے. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. تو پھر میں نے اپنے شوق سے یہ گھر شہر بنایا, تو ادھر رہ رہا تھا. تو میں نے دیکھے کچھ مسائل ہیں, اور بھی میں نے کچھ انویسٹمنٹ کی ادھر کارگل نام سے نا. ہاں جی بالکل, کارگل نام کے نام سے ایک سیکٹر ہوتا تھا. سیکٹر ہوا, تو میں ایک نیا تھا, مجھے تو نہیں پتا. یہ مطلب سیکٹر 3 کے ساتھ ہوتا تھا. 3 کے ساتھ ہوتا تھا. 3 کے بالکل ساتھ. ادھر اب وہ سیکٹر 4 تک چلے گئے نا وہ. تو یہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ کھمبے شمبے لگے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں جی ماحول ہے. تو میں نے بس اس وقت اور جو میرے پاس پیسے تھے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دی. اچھا. اب انویسٹمنٹ کرنے کے بعد وہ تو پتہ چلا کہ یہ تو بس ٹھیک ہی نہیں ہے, 2 نمبر ہی کام ہو گیا. تو پیسے بھی میرے پھنس گئے اور پھر کاروبار بھی ظاہر سے. بہرحال میں تھوڑا ڈسٹرب ہوا. اس کے بعد ہماری ایک مطلب کچھ لوگوں کی نا جو فیکٹریز بن گئے, جن کے پلاٹ, جس طرح میں بھی متاثرین میں تھا, اور بھی بہت زیادہ لوگ تھے. تو یہ سب بہت زیادہ متاثرین جو ہے نا, انہوں نے پھر اکٹھے ہوئے. تو کرنل مقرب صاحب کی قیادت میں جو توقیر شاہ صاحب تھے, انہوں نے اس سلسلے میں بڑی محنت کی, اور ہم لوگوں کو ممبران کو مطلب باور کرایا کہ بھی آپ کے حقوق کیسے لینے ہیں, کرنا ہے. تو پھر یہ ہم کرنل مقرب کی قیادت میں سب لوگ ممبران اکٹھے ہوئے. مرزا غضنفر علی مرحوم, جی جی بالکل, یہ بڑے اچھے آدمی تھے, انہوں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا. تو اس طرح ہم نے وہ اپنا کیا کہتے ہیں کہ ایک ٹیم ورک کیا, اور ایک ٹائم آیا جب الیکشن ہوئے تو ماشاءاللہ اچھی اور باریک سرے سے تھا. میرا خیال ہے وہ ایک ریکارڈ ہے. بالکل, شفیق صاحب اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے 96 تک, اور وہ اس کے بعد جو موومنٹ چلی ان کے اس دور میں جو کرپشن ہو رہی تھی, اس والے سے مجھے یاد ہے کرنل مقرب صاحب نے بڑی اس ٹائم ایفرٹ کی. سوسائٹی کے بہت سارے لوگ اکٹھے, ان کے آپ بھی ان میں شامل تھے, میرے والد صاحب بھی شامل تھے, اور بہت سارے لوگ شامل تھے. تو وہ ایک بڑا زبردست الیکشن تھا, کوئی شک نہیں. بہت زبردست الیکشن تھا. ان کی بڑی مطلب ہونے کے باوجود وہ جو الیکشن وہ ہارے, اور میرا خیال ہے کہ اتنا ووٹ پڑا کہ آج تک کسی امیدوار نے, کسی گروپ نے اتنا ووٹ نہیں لیا. اچھا, سیاست میں آنے کی جو وجہ تھی وہ بھی آپ کی؟ ہاں, وہ بنیادی طور پہ ہم نے یہی دیکھا کہ یار اس طرح تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم جائیں دیکھیں. ہم کل اکیلے تو متاثرین نہیں, اور ہم یہ نعرہ لگا کے آئے کہ جتنے متاثرین ہیں, جن کے پلاٹ بٹوں میں ہیں, تیسرے میرا خیال کہ 900 کے لگ بھگ تھے. جی جی ٹھیک.
تو پھر اس سلسلے میں ہم نے وہ جو اپنی کامیابی کے ساتھ الیکشن جیت کے آئے اور پھر ہم نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا. کرنل صاحب نے ادھر جگہ وی آئی پی ایکسٹینشن کے نام سے جو بھی جگہ جو لوگ رہ رہے ہیں نا, یہ اس دور میں خریدی گئی. وی آئی پی پراپر کے نہیں, وی آئی پی ایکسٹینشن. اچھا, وی آئی پی پراپر یہ ہے کہ وہ ایفیلیشن تھا انور کمال پاشا جو کنٹریکٹر. ہاں جی بالکل بالکل. تو ان سے بڑا اچھا یہ ایفیلیشن اسی لیے کیونکہ وہاں سے ہمیں جو وہ ریونیو آتا تھا, مطلب اس کی مد میں جو ٹرانسفر فیس ہوتی تھی یا ایفیلیشن فیس ہے, تو ہم نے اس پیسے سے وی آئی پی ایکسٹینشن کی جگہ خریدی. ٹھیک. اس وقت میرا خیال ہے 5-6 کروڑ میں وہ جگہ خریدی گئی. اچھا, یہ جو وی آئی پی ایکسٹینشن ہے جو نالے سے پار ہے اور یہ نالے سے پہلے, یہ ساری اس میں شامل تھی. ساری شامل تھی. نالے کے پار اس طرف بھی تھی اور اس کے آگے بھی نالے کے پار جگہ اور بھی تھی. جس میں جے بلاک بنا ہے, کوئی شروع کی ہے جے بلاک والی جگہ, تو مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ بھئی یہ, لیکن یہ ہے کہ وہاں تک اس وقت پہنچے ہوئے تھے. جب ہم نے اس کا دیا نا, ٹھیکہ دیا کہ اس کو شروع کیا جائے اور لوگوں کو پلاٹ دیا جائے, ہمارے ٹائم پہ ہوا ہے. کرنل صاحب تو کرنل مقرب کی جو ٹیم کا ٹینور تھا وہ 2005 میں 2005 میں ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہماری بہتر کارکردگی کی وجہ سے ہمیں ممبران سوسائٹی نے دوبارہ موقع دیا. آپ اس وقت وہ بے خرمہ کا پہلا الیکشن تھا, دوسری دفعہ جب کرنل مقرب صاحب آ رہے تھے اس ٹائم پہلی دفعہ آپ نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. پہلی دفعہ. اچھا. اس وقت کرنل صاحب بدقسمتی سے نااہل قرار دیے کہ جو بھی ہوا. کرنل شکیل صاحب ہمارے کورنگ تھے اور پھر وہ لوگوں نے ہمیں سلیکٹ کیا, ہم آئے اور پھر ہم نے اسی کو کنٹینیو کیا جو کرنل صاحب چھوڑ کے گئے تھے. وی آئی پی ایکسٹینشن میں ہم نے وہ ڈیولپمنٹ کی اور پھر لوگوں کو آج دیکھ لے وہاں پہ کرنل مقرب صاحب کا رہائشی کا ایشو بنا تھا کہ ان کے اوپر بس یہ اتنا بڑی تو ایشو نہیں تھا, بس بنا دیا گیا کسی طرح ان کو آؤٹ کرنا ہے, تو وہ پھر کر دیا انہیں آؤٹ. اور اس کے بعد چلو ان کی ٹیم, انہوں نے بڑی اپنی ٹیم کے ساتھ محنت کی. پانی کا ملک صاحب میرا پانی کا جو کام ہے, پانی جو سوسائٹی میں پانی فراہم کیا گیا, وہ سب سے زیادہ کام میرے خیال میں کرنل مقرب صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا. یہ جی پانی کا جو کام ہے نا کرنل مقرب صاحب کے دور میں زبردست شروع ہوا تھا. یہ ہمارے جو امیدوار ہیں نا اپنے عدیل بٹ صاحب جنرل سیکرٹری کے جو امیدوار ہیں, ان کے والد بٹ صاحب طارق بٹ صاحب, ہاں جی, انہوں نے کوئی ان کی جگہ تھی وہ فراہم کی اور اس کے بعد وہاں پہ ٹیوب ویل وغیرہ جو لگائے, 4 ادر ٹیوب ویل تھے اور بڑا پانی ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا, ابھی ادھر رہائشی ہیں, مطلب 23 سال. جی بالکل, پانی کا ہمیں تو یاد ہی نہیں, ہمیں تو لگانا پڑتا تھا. صحیح بات ہے, اور بڑا افسوس کی کہنا پڑتا ہے کہ پانی کا جو آج مسائل ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بجلی کے مسائل, ایون دین گیس کا بھی جو پریشر کا مسئلہ ہے وہ ہم کبھی تصور بھی نہیں کرتے تھے. جی جی. اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گیس پریشر کا ایشو زیادہ تر کیوں بنا, یہ پانی کا ایشوز کیوں بنے؟ کیا یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پروجیکٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا اور اس حوالے سے فراہمی گیس اور بجلی پانی کس طرح نہیں ہو سکی؟ دیکھیں یہ تو جو ہمارے بعد جو الیکٹ ہوئی ہیں مینجمنٹ کمیٹی بنی ہے, ان کا کام تھا کہ آگے ان چیزوں کو لے کے چلتے. اب وہ بدقسمتی انہوں نے میرے خیال اس چیز پہ آبادی بڑھتی گئی اور توجہ نہیں کی, اور آبادی سیکٹر 4 کے نام سے آگے بڑھتے گئے. 123 میں بھی مطلب کافی آبادی بڑھی ہے. تو اس کی ان کو چاہیے تھا کہ اس پروجیکٹ کے اوپر مطلب پانی کا اور گیس کا ان چیزوں کا کوئی مسئلے کا حل سوچتے. بس میرے خیال میں اس میں کوئی توجہ نہ دی گئی, اس وجہ سے پھر سیکٹر 4 کے بارے میں بتائیں. سیکٹر 4 کیونکہ آپ بڑے پرانے آدمی ہیں, سیاسی طور پر آپ کی بڑی اسٹرگل بھی رہی ہے, تو سیکٹر 4 کی کیا ماضی کیا ہے, سیکٹر 4 کیسے بنا اور سیکٹر 4 کے اندر مسائل, اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. سیکٹر 4 ماضی ہے کہ یہ جو سیکٹر 4 ہے نا, یہ جب ہم نے وی آئی پی ایکسٹینشن کو ڈیولپ کرنا تھا تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. ٹھیک. تو ہم نے سوچا کہ اب یہ ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے کہاں سے آئیں, تو ہم نے پھر فضل الرحمان نامی کنٹریکٹر سے ہم نے ان کے ساتھ ایک کنٹریکٹ کیا اور انہوں نے کہ پیسے کیسے ہیں, تو انہوں نے عثمان بلاک سے نا وہاں پہ ایک جگہ خرید کے تو اس پہ مطلب وہ الاٹمنٹ کرنی شروع کی, اور اس مد میں جو ایفیلیشن کے پیسے آتے تھے وہ پیسے ہم نے پھر ڈیولپمنٹ کی مد میں وی آئی پی ایکسٹینشن میں لگائے. اور الحمدللہ اس کو اس وقت ہم نے تقریباً 100 کنال کا ٹھیکہ دیا. پھر جب وہ ڈیولپ ہوا تو آگے مزید کرتے رہے. ہمارا ٹرن اوور جو ہے نا, جب یہ ڈیولپ ہو رہا تھا
پلاٹنگ ہو چکی تھی ایز پر وہ جو میپ ہے جو ہم نے اپروو کیا تھا اسی کے مطابق. کنال کا سائز 50-90 تھا اور 25-50 جو بھی وہ میپ بھی پرانا جو, تو ہم نے وہ ڈیولپمنٹ کر کے تو ہمارا ٹائم پورا ہو گیا, ہم تو چلے گئے. ٹھیک. اور اس طرح جو سیکٹر 4 کا عثمان بلاک کے نام سے جو فضل صاحب نے دیا تھا, اس پہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. اس کے جو مد میں پیسے آتے رہے, اور پھر فضل صاحب کا جو کانٹریکٹ تھا نا, اس کے مطابق جتنی انہوں نے جگہ دی ہم نے بھی اتنے ہی پلاٹ دیے. ٹھیک ہے. تقریباً 150 کنال انہوں نے جگہ پہ, ہم نے اتنی ڈیولپمنٹ کی, اور اس میں کوئی یہ افیکٹیز نہیں تھا فضل الرحمان کے ٹائم پہ. تو ہم تو چلے گئے. اس کے بعد پھر یہ اسی کو کنٹینیو کرتے انہوں نے جو عثمان بلاک ہے نا, اس کو سیکٹر 4 کے نام سے یہ آگے چلایا. اچھا, فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کہ یہ پھر اے ایم بلڈر کی بھی اس میں مداخلت ہے, وہ جو بلڈر بھی آیا نا, وہ پھر اے ایم بلڈر کے ساتھ ایک نیا کانٹریکٹ ہوا. اچھا, نیا کانٹریکٹ 2008 کی جو کمیٹی آئی تھی نا, 8 سے 10 تک شاید. ٹھیک ہے. ہاں جی, تو انہوں نے ایک نیا کانٹریکٹ کیا جو کہ راجہ ارشد کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے. اور راجہ ارشد نے بھی مطلب سوسائٹی کے نام جگہ کی اور الاٹمنٹ ہوتی رہی, اور جو ایگریمنٹ کے مطابق ان کے ساتھ جو طے تھا وہ تو کمیٹیوں کا کام تھا کہ اس سے کام لیا جاتا. بالکل صحیح بات ہے. یہ بڑا ایک سانحہ ہے کہ کمیٹیاں آتی ہیں, کمیٹیوں کے اپنے ذاتی معاملات شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ کہ جو کانٹریکٹر ہے, جو بزنس مین ہے, وہ تو اپنے کئی چیزیں دیکھے گا اس حوالے سے. تو وہ یہ بڑا ایک سانحہ ہے. جی, وہ کمیٹیوں کو چاہیے تھا اس میں. مطلب میں تو نہیں سمجھتا کہ سارا قصوروار راجہ ارشد ہی ہے. صحیح بات ہے. بالکل کمیٹیوں کا کام ہے کہ بھئی اگر جگہ پوری چیک اینڈ بیلنس کریں کہ یہ جگہ کام ہے زیادہ ہے, جو آپ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے پانی کا, سڑکوں کا, جو بھی وہ, اور کوآپریٹو کا بھی, جو محکمے کا بھی, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ قصور ان کا بھی ہے کہ ان کو بھی چاہیے تھا اس کو مینیج کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں, ان کو چیک کرتے ہیں کہ بھی آپ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے کیا کام ہو رہا ہے کیا نہیں. تو میرے خیال میں یہ کانٹریکٹر کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دینا مناسب نہیں. لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ سیکٹر 4 جو ہے نا, یہ بڑا اچھا ایک خوبصورت آبادی بنی ہے, بڑا ایک سوسائٹی کو سپورٹ ملی ہے 1 2 3, یعنی کہ اس سے ریونیو آتا رہا ہے نا, جو ان کی ٹرانسفر ہوتی تھی, جو ایفیلیشن ہوتی تھی, تو کروڑوں روپیہ ہم نے اس پہ اس کی مد میں آیا. اسی لیے سوسائٹیاں ماشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی سیکٹر 4 کو کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری آ سکتی ہے, کیونکہ مسائل تو بہت سارے ہیں, تو ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ سیکٹر 4 کو ظاہر ہے جو ان کا بنیادی جو حق ہے وہ پانی ہے, ٹھیک, روڈیں ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, مسائل ہیں, گیس وغیرہ, یہ چیزیں مطلب جو بھی کمیٹی آئے, اور انشاءاللہ تعالی ہماری تو یہی سوچ ہے, پہلے بھی ہم جو رہ کے گئے ہم نے تو کام کیے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ پانی کا ایشو ہے, کیونکہ ہم خود رہتے ہیں, پتہ ہو. اور یہ جو مسائل ہیں سوسائٹی کے, یہ کمیٹی ہی بہتر حل کر سکتی ہے. گیس کا ایشو بہت زیادہ ہے, گیس کا ابھی 1 2 3 میں بھی گیس کا ایشو ہے. گیس پریشر پہلے سے تو تھوڑا سا بہتر ہوا ہے, لیکن وہ گیس پریشر نہیں جو ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں گیس پریشر کس طرح بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کے کیا اقدام ہوں گے جب آپ آئیں گے؟ سر انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم پوری ورک کریں گے, کمیٹی بنائیں, مطلب کسی نہ کسی طرح اس کو ضرور حل کریں گے. اچھا, ایک ملک صاحب آپ کا ایک الیکشن تھا جو آپ 1 ووٹ سے ہار گئے تھے, اس کی کوئی میں چاہوں گا آخر کے اندر اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں بتائے کہ وہ کیا داستان تھی. وہ ایک الیکشن نہیں تھا, اس سے پچھلے بھی جو الیکشن ہوئے تھے نا, اس سے پہلے جب ہماری کمیٹی تقریباً 2007 کے جولائی میں ٹرن اوور پورا ہونے کے بعد ہم چلے گئے, تو الیکشن اناؤنس ہوا. تو اس الیکشن میں بھی بس کچھ ایسے حالات بن گئے کہ ہمیں الیکشن پابندی لگائے گی کہ آپ الیکشن نہیں لڑیں گے. اچھا, تو اس طرح وہ کچھ ایسا دباؤ آیا کہ کچھ ممبران, ہماری کمیٹی پوری بن گئی تھی, تو کچھ ممبران دباؤ میں آ کے تو خیر بات کہہ گئے کہ بھی ہم تو نہیں, تو ہم 4-5 بندے کھڑے رہ گئے کہ ہم تو الیکشن وہ کنٹیسٹ کریں گے. تو اسی دوران وہ جو ہے الیکشن جو اناؤنس ہوا, تو اس وقت ہم نے پھر جا کے بھی یہ کچھ باضابطیاں ہوئی ہیں الیکشن میں, اس کے اوپر سٹے لیا. ٹھیک ہے. تو وہ سٹے کے باوجود الیکشن ہو گیا. ٹھیک. تو سٹے کے باوجود جب الیکشن ہو گیا تو ہم ظاہر ہے وہ اس میں کیا وہ ہوتی ہے توہین عدالت, وہ کنڈیمنڈ آف کورٹ میں چلے گئے کہ یہ دیکھیں جی انہوں, تو وہ میرا خیال ہے 3.5 مہینے تک وہ کمیٹی چلی, اور رجسٹرار نے جو ہے نا وہ کمیٹی ڈیزالو کر دی. اچھا, ایک تو وہ الیکشن ہمارا اس طرح چھینا گیا. تو اس وقت بھی ہم یقیناً ہم کمیٹی بنی رہتی تو ان کو مخالفین کو پتہ تھا کہ یہ جیت جائیں گے, تو اسی لیے وہ دباؤ ڈراؤ کر کے تو وہ انہوں نے وہ الیکشن اس طرح ہو گیا. اگلی نیکسٹ جب 2008 میں الیکشن دوبارہ اناؤنس ہوا, تو اس میں بھی ہماری جو کمیٹی بنی
تو ہمیں سمجھ لیں کہ دوسری طرف سے بڑی دھاندلی کے ذریعے جو ہے نا میں صرف 8 ووٹ سے ہرایا گیا. ہاں جی. اس پہلے یہ 2008 کی بات ہے. اچھا. اس کے بعد پھر وہ کمیٹی جو آئی وہ آ گئی 2000 یہ اپنا ٹینور پورا کر کے جب اگلی کمیٹی آئی 2010 سے 13 تک وہ تو انپوز آ گئی تھی نا. ان کو لایا گیا مطلب ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا تھا, جس میں یہ اپنا صدر تھے ان کے چودھری مشتاق اور سیکرٹری جنرل تھے شہریار ملک صاحب اور عابد مختار عابد مختار اس کے نائب صدر تھے. اور ان کو یہ جو ہے نا بغیر الیکشن کی پوری ٹیم ہاں یہ بغیر الیکشن کے سر اتنے پاپولر لوگ تھے کہ کوئی ان کے مقابلے میں آئی نہیں. یہ ہوا ہے ان کے مقابلے میں کوئی ٹھہر ہی نہ سکتا. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے جی وہ عابد جو مختار صاحب جو ہے نا وہ پڑھتے تھے شعر جو ہے نا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو ایسا دیدہ ور پیدا ہوا چمن میں کہ بغیر مقابلے کے دیکھیں یہ بھی. اور اس سے پہلے الیکشن جو ہوتے رہے نا ہمارے مقابلے میں ایسی طرح کے امیدوار تھے تو وہ ہمیشہ الیکشن ہارے تھے. اچھا. کبھی کرنل مقرر پہ ٹائم ہے شکیل ٹائم پہ بڑی کوشش کی ہے. الیکشن ہوئے تھے نا, الیکشن میں تو پھر لوگوں نے ووٹ دینا تھا نا, ادھر تو وہ انپوز والی تو بات ہی نہیں تھی. تو بہرحال یہ کمیٹی آ گئی اور انہوں نے پھر ظاہر ہے وہی کام کرنے تھے. ہاں صحیح بات ہے, صحیح بات. اچھا آپ اس کے بعد ایک الیکشن ووٹ سے آ رہے تھے. ہاں پھر اس کے بعد 2014 میں 2010 کے 14 میں جو الیکشن ہوا تھا میں تھوڑی سی ڈیٹ میں 14 سے پچھلا الیکشن تھا میرے خیال میں. ہاں بہرحال اس الیکشن میں یہ چودھری عابد مختار جو ہے نا یہ صدر کے امیدوار تھے اور ملک شہریار جنرل سیکرٹری اور باقی جو ان کی ٹیم تھی. تو اس الیکشن میں بھی ہوا ایسے کہ میں اپنا تقریباً ون کر چکا تھا. تو یہ اتنا ٹائم ہو گیا, رات گزر گئی تقریباً, الیکشن تو 5 بجے ختم ہو جاتا ہے, کاؤنٹنگ کرتے کرتے چلو 9 بجے, وہاں تو ہمارے کچھ 12 بج گئے. تو پتہ چلا جی ملک سلیم صاحب کو 1 ووٹ سے ہرا دیا گیا ہے. اور یہ باتیں بعد میں کھلی, ویسے پتہ تو اسی وقت چل گیا تھا. وہ مجھے کسی نے آ کے بتایا دیکھیں یہ آپ کا ووٹ ہے جو ضائع کیا گیا ہے ڈبل مور لگا کے. ٹھیک ہے. اور باقی پھر مجھے پتا چلا کہ وہ 16 ووٹ سے مجھے ہرایا گیا. اچھا. 16 ووٹ میرے زیادہ تھے. اچھا. تو مخالف کو وہ بس کینسل کر کے تو ان کو وہ دیا گیا. یہ کیا وجہ ہے, کیوں یہ کیوں دھاندلی ہوتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر؟ یہ آپ کے علاوہ بھی بہت سارے کینڈیڈیٹس میں ملتا ہوں وہ شکوہ کرتے ہیں, جو ہار جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیشہ دھاندلی ہوتی ہے ایئرپورٹ سوسائٹی کے الیکشن میں, اور کوآپریٹو کے محکمے کی طرف بھی ان کا اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ادارے کے لوگ بھی آ کے ہمیں جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر. کیا وجہ ہے, یہ کیسے بہتر آپ سمجھتے ہو سکتا ہے نظام یہ؟ سر جی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ ظاہر جن کو وہ اپنے مرضی کے پسند کے بندے چاہیے ہوتے ہیں, منظور نظر ہوتے ہیں, وہ پھر انہی کے لیے وہ پھر کروایا جاتا ہے سارا کچھ. کرنے والے ہاتھ کون سے ہیں, کروانے والے کون سے ہیں یہ تو سب کو ہی پتہ ہوتا ہے. چلے ملک صاحب انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ آپ کو ہمارے ناظرین نے سنا ہے اور آپ کے بارے میں ان کی جو سوچ ہے وہ بہت سارے لوگ تو آپ کے ووٹرز بھی ہیں وہ تو آپ کو جانتے ہیں, جو نئے لوگ ہیں وہ بھی اس انٹرویوز کے ذریعے بھی جانیں گے آپ کے بارے میں کہ آپ کی اسٹرگل کیا رہی ہے سوسائٹی کے حوالے سے. ہم نیک تمنائی آپ کے لیے رکھتے ہیں. بڑی سر بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ تعالیٰ میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چانس دیا تو میری یہی پرائرٹی ہے کہ پانی جو ہے نا یہ اس کا جو ہے نا یہ مسائل, یہ پانی کے سب سے پہلے یہ کرنا ضروری ہے. چلو سر بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ عامر علی شاہین کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.